السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کئی دنوں سے یہ ریکویسٹ آ رہی ہے کہ سر آپ نے جنت سے متعلق بہت دنوں سے کوئی درس نہیں دیا۔ آئیے آپ کو جنت سے متعلق دو واقعات سناتا ہوں۔ ان کا تعلق جنت کی زندگی سے بھی ہے اور دنیا میں کیے گئے کچھ اعمال سے بھی، اور اس واقعے کو تفسیر کی بہت ساری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ تبیان القرآن میں سورہ الصافات میں آیا نمبر 50 کے تحت اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ جو ہے امام جریر طبری جو ہے، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری جو متوفی ہیں 310 ہجری کے، وہ اپنی سند کے ساتھ فرات بن ثعلبہ البحرانی سے روایت کرتے ہیں، اور انہی آیات کی تفسیر کے تحت وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی تھے، وہ بزنس پارٹنرز تھے، ان نے کچھ ویلتھ ایکیومولیٹ کی، کچھ پیسے انہوں نے جمع کیے، اور وہ پیسے 8000 دینار تک پہنچ گئے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا، ان پیسوں کو آپس میں بانٹ لیا، تو 4000 ایک کے پاس چلے گئے، 4000 دوسرے کے پاس چلے گئے، پھر وہ دونوں اپنے اپنے راستے ہو لیے۔ اچھا، ان میں سے جو ایک تھا اس نے 1000 دینار کا ایک محل خرید لیا، اور دوسرے کو بلا کر پھر اپنا محل بھی دکھلایا کہ دیکھو یہ 1000 کا میں نے دیکھو کیا خوبصورت محل خریدا ہے۔ اچھا، اب دوسرا آدمی جس نے محل نہیں خریدا تھا نا، وہ محل دیکھ کے اپنے گھر ہو لیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور وہ دعا گو ہوا، اس نے کہا کہ اے اللہ، میرے اس دوست نے تو 1000 دینار کا محل خرید لیا ہے، اور میں اپنے حصے کے 1000 دینار کے بدلے تجھ سے جنت میں ایک محل خریدتا ہوں۔ پھر اس نے 1000 دینار صدقہ کر دیے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پہلا والا آدمی جو تھا نا، اس نے 1000 دینار کے عوض ایک عورت سے شادی کر لی، بڑی خوبصورت عورت، اور پھر اس دوست کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، کتنی خوبصورت ہے، میں نے 1000 دینار کے عوض اس سے شادی کی۔ پھر وہ دوست جس نے پہلے 1000 دینار صدقہ کیا تھا وہ چلا گیا، رات کو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ، میرے اس دوست نے 1000 دینار میں ایک حسین عورت سے شادی کی ہے، میں تجھ سے اپنے 1000 کے بدلے جنت کی بڑی آنکھوں والی حور کا سوال کرتا ہوں۔ تو اس نے 1000 دینار صدقہ کر دی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پہلا والا شخص جو ہے اسے پھر ملا، اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس 2000 دینار رہ گئے تھے، تو میں نے کیا کیا کہ 2000 دینار میں 2 باغ خرید لیے، آؤ میں تمہیں اپنے باغ دکھاتا ہوں۔ تو پھر اس نے اسے 2 باغ دکھائے، اور بہت ہی خوبصورت باغ تھے۔ تو اب اس شخص نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، میرے پاس 2000 دینار بچ گئے ہیں، لیکن میں انہیں صدقہ کرتا ہوں، اور تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے جنت میں 2 باغ عطا فرما۔ کچھ عرصہ گزرا، اس شخص کی موت ہو گئی۔ یہ جو دعا کرتا تھا نا اللہ سے، صدقہ کرتا تھا پھر اللہ سے دعا کرتا تھا، اس کی موت ہو گئی۔ تو موت کے فرشتے نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اور تھوڑے عرصے کے بعد اس کے دوست کا بھی انتقال ہو گیا، اس کی روح بھی قبض کر لی گئی۔ اب اس دوسرے شخص کو جنت کے محل میں لے جا کر ایک محل دکھایا گیا، ایک حسین و جمیل حور دکھائی گئی، اور اس کو جنت میں 2 باغ دکھائے گئے، اور اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ ساری نعمتیں، یہ محل، یہ حور، یہ باغات، یہ تمہارے ہیں۔ پھر اس کو یاد آیا کہ دنیا میں میرا ایک دوست اور ایک شریک تھا جس نے اپنے حصے کے 4000 دینار سے دنیا خریدی، آخرت کے لیے کچھ نہ کیا، اور وہ آخرت اور اس کے اعمال کی جزا و سزا کا انکار بھی کرتا تھا۔ یعنی اس کا جو دوست تھا وہ کافر تھا، مومن بھی نہیں تھا۔ تو فرشتے سے اس نے پوچھا کہ فرشتے، میرے اس دوست کا کیا حال ہے؟ تو فرشتے نے اس کو دکھایا کہ اس کا دوست عذاب میں مبتلا ہے، اور دوزخ میں، جہنم میں ہے۔ اچھا، اب یہ معاملہ جو ہے اس کے اندر 2 چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آیا یہ واقعہ اگر قیامت کے بعد کا واقعہ ہے، برزخی حیات کا نہیں، قیامت کے بعد کا واقعہ ہے، کہ جب ایک شخص جنت میں داخل ہو گیا، ایک شخص جہنم میں داخل ہو گیا، تو اب جو جنت میں داخل ہونے والا شخص ہے، اب وہ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ میں اس شخص کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ تو فرشتہ اسے کہے گا کہ یہ دیکھ، وہ تیرا دوست ہے دنیا والا، اور دیکھ وہ دوزخ میں جل رہا ہے۔ تو اب یہ جنتی اس دوزخی سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ اللہ کی قسم، قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، یعنی تو مجھے دنیا کی نعمتیں دکھا کر امپریس کر رہا تھا نا، تو چاہتا تھا کہ میں تیری ظاہری رانائیوں کو دیکھ کر تیرے ہی راستے پہ چل پڑوں، کہ جو کچھ ہے وہ دنیا میں ہے، پر میں نے تیری نہ سنی۔ اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو آج میں بھی دوزخ میں ہوتا۔ تو جامع البیان میں حدیث نمبر 22,522 کے تحت یہ روایت آتی ہے، جز 23 پیجز 70 اور 71 پہ۔ تو
اگر اس کو آپ یوں رکھیں کہ یہ معاملہ برزخی ہے تو برزخی حیات میں تو اس شخص کو اس کے انعامات دکھا دیے گئے، اور جنت میں جب وہ داخل ہوا تو واقعی اس نے ان چیزوں کو حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یہ بھی ایک بات ہو سکتی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس واقعے میں روح قبض ہونے کے بعد کے معاملات ہیں۔ روح قبض ہونے کے بعد آیا برزخی حیات میں اسے ایک چیز دکھائی گئی، اور پھر جنت میں اسے ایک چیز دی گئی، وہی چیز دی گئی، اور یا پھر یہ ہے کہ روح قبض ہونے کے بعد تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، بلکہ جب وہ جنت میں داخل ہوا تو تب اسے یہ ساری چیزیں لے کر جا کر دکھائی گئیں، اس کے پوزیشن میں دی گئیں کہ یہ دیکھ محل، اور یہ دیکھ وہ حسین و جمیل حور، اور وہ دیکھ دو باغ۔ پھر اس کو یہ بتلایا گیا کہ یہ دونوں باغ بھی تمہارے ہیں، یہ محل بھی، یہ حور بھی تمہاری ہے۔ تو پھر اس لمحے میں اسے یاد آیا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا۔ یعنی یہاں سے بہت ساری چیزیں آپ نے اخذ کرنی، اور یہ واقعہ ان آیات کے تحت کیوں بیان کیا گیا ہے؟ کیونکہ آیا نمبر 50 سے سورہ صافات میں آپ پڑھنا شروع کریں نا تو اس میں یہ باتیں آتی ہیں کہ مومن جو ہے جھانک کر جہنم میں دیکھے گا اور اس شخص کو پائے گا جو دنیا میں آخرت کا انکار کرتا تھا، اور پھر اس سے کہے گا کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ تو یہاں سے کیا معاملہ سامنے آتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں جو معاملے ہوتے ہیں، ہم برزخ میں یا قیامت کے دن یا جنت میں انہیں بھول نہیں جائیں گے۔ یہ معاملات ہم بھول نہیں جائیں گے، یہ معاملات ہمیں یاد بھی ہوں گے، ہمیں لوگ بھی یاد ہوں گے، ان کی باتیں بھی یاد ہوں گی، ان کے حالات، ان کے واقعات بھی، سارا کچھ ہمیں یاد ہوگا۔ یہ تو ایک واقعہ ہو گیا جسے جامع البیان میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر علامہ عبد الرحمن بن محمد الثعلبی المالکی جو متوفی ہیں 875 ہجری، اور اسی طرح حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 911 ہجری، اور اسی طرح علامہ آلوسی، ان لوگوں نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔ تو الجواہر الاحسان کی جلد 5 میں، الدر المنثور کی جلد 7 میں، اور روح المعانی کی جز 23 میں۔ تو علامہ عبد الرحمن محمد بن ثعلبی آپ نے الجواہر الاحسان کتاب لکھی ہے، اور امام سیوطی نے الدر المنثور لکھی ہے، اور اسی طرح علامہ آلوسی نے روح المعانی لکھی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، اس سے ملتا جلتا واقعہ امام رازی بھی بیان کرتے ہیں، جن کا نام عبد الرحمن بن محمد بن ابی حاتم الرازی ہے، جو متوفی ہیں 327 ہجری کے۔ وہ اپنی سند کے ساتھ اسماعیل السدی سے روایت کرتے ہیں، اور یہ واقعہ بنو اسرائیل کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں 2 لوگ رہتے تھے، ان میں سے ایک آدمی تو مومن تھا اور ایک کافر تھا۔ دونوں نے مل کے انویسٹمنٹ کی، اور انویسٹمنٹ کے بعد پروفٹ آیا اور گین حاصل کیا انہوں نے 6000 دینار۔ 6000 دینار کو انہوں نے آپس میں سپلٹ کیا تو ہر ایک کے حصے میں 3,000 دینار آئے۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے احوال پوچھے، تو کافر نے بتایا کہ بھئی دیکھو 1000 دینار میں تو میں نے زمین خریدی، باغات خریدے، نہر خریدی۔ تو مومن نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور 1000 دینار سامنے رکھ کر یہ دعا کی کہ اللہ میں تجھ سے 1000 دینار کے بدلے جنت میں زمین، جنت میں باغات اور جنت میں نہر خریدتا ہوں۔ پھر اس نے صبح کو اٹھ کر وہ 1000 دینار مساکین میں تقسیم کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس کافر سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں نے اپنے دوسرے 1000 کا کیا کیا۔ تو اسے جا کے دکھایا کہ میں نے دیکھ اس سے کتنے غلام، نوکر چاکر خرید لیے جو میرے اس کاروبار کی دیکھ بھال کرتے ہیں جو میں نے اسٹیبلش کیا ہے۔ اب مومن رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہو کے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں نے 1000 دینار جنت میں غلام خریدتا ہوں ان 1000 دینار کے بدلے، اور اس نے صبح کو 1000 دینار مساکین میں تقسیم کر دی۔ اور کچھ عرصے کے بعد پھر کافر سے وہ اس کی ملاقات ہوئی اپنے کافر دوست سے، تو اس کافر نے اسے بتایا کہ دیکھ اب میں تجھے بتاتا ہوں وہ جو تیسرا 1000 رہ گیا تھا نا ہماری شراکت کے بعد جو ہمیں منافع ہوا تھا، اس کا میں نے کیا کیا، تو میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی جو بہت خوبصورت عورت ہے۔ تو مومن نے اس رات اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا جو آخری 1000 دینار ہے نا وہ اپنے سامنے رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں ان 1000 دینار کے عوض جنت میں بڑی آنکھوں والی حور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
اور پھر صبح اٹھ کر اس نے وہ 1000 دینار مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اچھا، اب اس کے پاس کچھ باقی نہ بچا تو اس نے کہیں ملازمت اختیار کر لی کہ مویشیوں کو چارہ ڈالوں اور دیکھ بھال کروں، تو ایسی ملازمت اختیار کر لی۔ اس کا مالک جو تھا وہ بڑا سنکی قسم کا، ظالم قسم کا آدمی تھا۔ اس نے ایک دن دیکھا کہ اس کا ایک جانور ذرا دبلا ہو گیا ہے پہلے کی مناسبت سے، تو اس نے اس آدمی پر جو مومن تھا اس پہ الزام لگایا کہ تم ایسا کرتے ہو کہ تم کو میں چارے کے پیسے دیتا ہوں، تم چارہ خرید کے تو لاتے ہو پر چارہ بیچ دیتے ہو، میرے جانور کو نہیں ملتا، تو تم چور آدمی ہو، اور یہ کہہ کر اسے ملازمت سے نکال دی۔ اب اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا، اسے کہیں ملازمت نہیں ملی، تو اسے یاد آیا کہ میرا ایک دوست ہے، وہی کافر دوست جو بڑا امیر ہے، اس سے ملتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ اگر وہ مجھے ملازمت پہ رکھ لے۔ تو اب وہ اس کے گھر گیا تو ملازم اسے ملنے نہ دیں کہ تو غریب آدمی، تو کیا کرے گا مل کے ہمارے سردار سے، ہمارا سردار تو بڑا امیر آدمی ہے، تو ایسا کر کے باہر بیٹھ جا راستے پر، اس راستے پر سے جب اس کی سواری گزرے گی تو ملاقات کر لینا۔ تو اب وہ اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے اس کے دوست کی سواری نے گزرنا تھا۔ اب وہ کافر جب اپنی سواری پر چڑھ کے وہاں سے گزرا اور دیکھا کہ ایک آدمی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے، غور کیا تو پہچان گیا کہ یہ تو میرا وہی شراکت دار ہے، بزنس پارٹنر ہے۔ اتر آیا سواری سے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو اس مومن نے کہا کہ یہ نہ پوچھو کہ کیا حال ہے، اب پوچھو کہ اب مطلب کیا ہو گیا میرے ساتھ، اب یہ پوچھو کہ تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو کہ نہیں۔ تو کافر بڑا حیران ہوا، اس نے کہا آخر چاہتے کیا؟ اس نے کہا بھی دیکھو، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے 2 وقت کی روٹی اور 2 کپڑوں کے عوض تم محنت مزدوری پر ملازمت پہ رکھ لو۔ بڑا حیران ہوا کافر، اس نے کہا بھائی تیرے پاس تو 3000 دینار تھے، وہی جو میرے پاس بھی تھے، دیکھ میں کہاں پہنچ گیا، اور تیرے 3000 دینار کا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ میں نے کسی کو قرض دے دیے۔ تو کافر نے پوچھا بھائی کس کو قرض دے دیے؟ تو مومن نے کہا کہ ایک وعدہ وفا کرنے والے غنی کو قرض دے دیے۔ کافر نے پوچھا اچھا وہ کون غنی ہے جسے تو نے قرض دے دیا اور تیرا قرض واپس بھی نہیں کرتا، کہ بھئی تو اس سے قرض اپنا واپس لے لے، تجھے اتنی تنگ دستی ہے؟ تو مومن نے کہا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے معاملہ کیا ہے اور اسے میں نے 3000 قرض دے دی کہ آخرت میں اس سے میں اس کا وہ مجھے بدلہ دے گا۔ تو مومن نے جب یہ کہا تو وہ کافر جو ابھی تک اس مومن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، دونوں کی شراکت داری تھی، بزنس ڈیلنگز تھی، پر وہ کافر اس کا عقیدہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا اچھا تم قیامت پہ یقین رکھنے والے، آخرت کی تصدیق کرنے والے ہو، تم مسلمان ہو؟ سوچو یار، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی نہ ملیں گی، یار اس وقت کون کس طرح اٹھ کے کھڑا ہوگا؟ ہمیں ہمارے کاموں کی جزا کیسے دی جائے گی؟ کیا باتیں کرتے ہو تم؟ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، جو تم نے کیا ہے تم بس۔ بہرحال اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا، اپنی سواری پر بیٹھا چلا گیا۔ اب مومن بڑا پریشان ہوا کہ کہاں جاؤں، کیسے ملازمت تلاش کروں، بڑی تنگی ہے۔ بہرحال اس نے بڑی تنگ دستی کے ساتھ اپنا وقت گزارا اور کافر عیش میں اپنی زندگی گزارتا رہا، یہاں تک کہ دونوں کی موت آئی، دونوں مر گئے، برزخ کی حیات بھی گزر گئی، قیامت کا وقت آ گیا۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مومن کو جنت میں داخل کر دے اور اس کو زمین، باغات، پھل اور نہریں اللہ نے اس کو دکھائے، اور اس نے پھر اللہ سے پوچھے گا کہ باری تعالیٰ یہ سارا کچھ میرے لیے، یہ کیسے؟ یہ سارا کچھ جو ہے کیا یہ میرا ہے یا یہ کسی اور کا ہے جو مجھے دکھایا جا رہا ہے؟ فرمایا نانا یہ تیرا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ سبحان اللہ، میرے تھوڑے سے عمل کی اتنی عظیم جزا۔ پھر اس کو کہا جائے گا کہ نہیں صرف یہی نہیں ہے، آؤ ہم تمہیں اور بھی دکھاتے ہیں۔ پھر فرشتے اسے لے جائیں گے اور اس کو غلام دکھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اتنے بے شمار غلام، یہ کس کہیں گا؟ یہ بھی تمہارے ہیں۔ وہ کہے گا سبحان اللہ، میرا معمولی عمل اور اس کا اتنا بڑا ثواب۔ پھر اس کو ایک بڑی آنکھوں والی حور دکھائی جائے گی، تو وہ پوچھے گا بھئی یہ کس کی ہے؟ فرمایا یہ بھی تیری ہے۔ وہ کہے گا سبحان اللہ، میرے اس حقیر عمل کا ثواب یہاں تک پہنچا ہے۔ تو پھر اس کو اپنا وہ کافر شریک یاد آئے گا جس نے دنیا میں اسے کہا تھا کہ دیکھ آخرت کچھ نہیں ہوتی، تو جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے کاموں کا بدلہ کون کیا دے گا؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مومن کو
اس کا وہ کافر شریک دکھائے گا جو دوزخ کے درمیان میں پڑا ہوگا، اور مومن اس کو دیکھ کے کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں پڑا ہوتا۔ تو تفسیر امام ابن ابی حاتم میں حدیث 18191، اور اسی طرح اسے حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کیا ہے تفسیر ابن کثیر کی جلد 4 میں، اور امام سیوطی نے اسے الدر المنثور میں روایت کیا ہے۔ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا پورٹل ہوگا، ایک ایسا کمیونیکیشن چینل ہوگا کہ جب کوئی جنتی شخص دوزخ میں اپنے واقف کار کو دیکھنا چاہے گا تو وہاں آئے گا اور اسے دیکھ لے گا، اور پھر وہ اللہ کا زیادہ شکر ادا کرے گا۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم، یعنی کمیونیکیشن چینل کے لیے وہ ایک پورٹل جیسی ایک جگہ ہوگی، ایک کھڑکی نما جگہ ہوگی کہ یہاں سے گزرگاہ تو نہیں ہوگی، پر کمیونیکیشن چینل ایسے ہوگا جیسے میں اور آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال تفسیر ابن ابی حاتم میں حدیث 18195 کے تحت 18195 کے تحت یہ روایت آتی ہے۔ تو یہاں آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو ارشاد پاک ہے، اس کے تحت مختلف تفسیر کی کتابوں میں یہ 2 واقعات جو آتے ہیں یہ آپس میں کوئی باہم تضاد نہیں، آپ کہیں بھی کہیں 4000 کا کہیں 3000 کا ذکر ہے، یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں، اور یہ 2 واقعات اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ جنت میں ایسے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے جنہیں کافر اس دنیا میں ہارڈ ٹائم دیتے تھے، اور ان کافروں کا حشر اللہ انہیں دکھائے گا، اور جس کو کافر کا حشر دکھایا جائے گا وہ یہی کہے گا کہ اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں پڑا ہوتا، اور وہ اس کافر کو کہے گا کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ تو اب بہرحال یہ معاملے جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ ایگزامپلس کے تھرو ہمیں بتائے جاتے ہیں، اور ان کی تفصیلات جو ہیں ہمارے سامنے اس لیے لائی جاتی ہیں تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ غم نہ کرو، یہ دنیا تو تھوڑی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔